السلام کے ناظرین، پروگرام خبر سے خبر پہ نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک کا سفر اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک کا سفر، اس کو کبھی ففتھ جنریشن وار کے ویریئرز بھی کہا گیا، کبھی پی ٹی آئی کے ٹرولنگ بھی کہا گیا، اور اس کے بعد فوراً فنڈڈ پروپیگنڈا یا فوراً فنڈڈ ایجنٹ کے تھرو پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم بھی قرار دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس کا آغاز کیوں ہوا، اس کا آغاز کیوں ہوا؟ بہت سارے سوالوں کو لے کر آج کا یہ پروگرام ہم تشکیل دے رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال اب جس طرح سے استعمال ہے اور بے دریغ استعمال ہے، وہ کتنا فائدہ مند ہے، کیا اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کس کس کے لیے نقصان دہ ہے، خاص طور پہ جب اداروں کے خلاف جو ایک تضحیک آمیز اور باقاعدہ طور پر ایک پوری کیمپینز دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے لاسٹ میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا تھا، اس میں اس کو فوراً فنڈڈ پروپیگنڈا بھی قرار دیا گیا، لیکن دوسری طرف اشارہ پی ٹی آئی کی طرف بھی کیا جاتا۔ تو یہ معاملات ہیں کیا، اور کیا واقعی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا اس کو ریگولیٹ کیا بھی جا سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں پہ ذرا گفتگو کریں گے۔ جو آج ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن، صحافی ہیں، اور اب تو مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں ایک چینل کے۔ بہت شکریہ امیر عباس صاحب۔ حسن ایوب صاحب، سینئر رپورٹر، سینئر جرنلسٹ۔ صدیق جان صاحب، بیورو چیف بول نیوز، سینئر صحافی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام میں شامل ہونے کا، ٹائم کا۔ امیر عباس صاحب، کیا سوشل میڈیا جو کہ ایک ففتھ جنریشن وار کے طور پہ بھی اس کو لیا گیا، اور اس سے وہاں سے سفر کا شروع ہوا، اور اب وہ فورن فنڈڈ پروپیگنڈا، تو یہ جو نشیب و فراز ہیں، یہ کیسے آئے، کیوں کرائے؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور سب کو سمجھنا چاہیے، جو نہیں سمجھتے ان کو بھی سمجھنا چاہیے اچھا، کہ جس طرح دنیا کا ہر پیشہ جدید ہوا ہے اور اس میں جدت آئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس کو اٹھا کے ساتھ پھرتے رہیں گے، اور پورے محلے میں ایک فون ہوا کرتا تھا، اور پورے محلے کی کال اس فون پر آتی تھی۔ صحافت بھی جدید ہونا تھی، اور اس کی جدت جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کی صورت میں ہے۔ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تو یہ ہمارا فیلئر ہے، لیکن اس کے جو نئے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر اس میں سٹیزن جرنلزم ایک نیا، اس سے بھی آگے ایک نیا تصور آ گیا کہ آج ہر شہری صحافی کا کردار ادا کرنا۔ نہیں، نئے تقاضوں کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اداروں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کریں؟ میں اس طرف آ رہا ہوں نا۔ دیکھیں، اب پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کا ادراک کرنا پڑے گا۔ اس سے فرار اختیار کر کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے سوسائٹی میں۔ جو ٹویٹر ہے نا، اس کو ڈپلومیسی کی ایک نئی اصطلاح کے طور پہ لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹوپلومیسی، یعنی ایسی ڈپلومیسی جو ٹویٹر کے ذریعے سے ہو اس کو اب ٹوپلومیسی کہا جاتا ہے۔ وہ باقاعدہ سفارت کاری کا ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو لو، اس کو روک نہیں سکتے اب آپ۔ آج امریکی، خاص طور پہ ٹرمپ کے زمانے میں، امریکی صدر جو ہے وہ دنیا سے ٹویٹر کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتا تھا۔ عمران خان کے زمانے میں اور شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں اس نے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ ٹویٹر کے ذریعے سے کہا، اور خان صاحب نے پھر اس کا جواب بھی دیا۔ سو اب ہمیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیں تضحیک کے اوپر۔ دیکھیں، تضحیک اور تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ریاست کا کوئی ادارہ، کوئی سے مراد کوئی، وہ عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، یا کوئی اور ادارہ جو ٹیکس پیئر منی کے اوپر سروائیو کرتا ہے، وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ٹیبو ہے اس معاشرے میں۔ آپ نے کہا تنقید اور تضحیک میں فرق، اور اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ اور وہ جو تضحیک ہے وہ صرف پھر ڈیجیٹل کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی نا، وہ اب ہم اس وقت الیکٹرانک میڈیا پر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، میس میڈیا، میس کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اخبار ایک اور کمیونیکیشن ہے، ریڈیو ایک اور کمیونیکیشن ہے۔ تضحیک تو کہیں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نہیں، دیکھیں نا، اس میں تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ میری تنقید کو آپ تضحیک کے دائرے میں لے آئے، حسن کہے تنقید ہے، صدیق کہے تضحیک ہے، تو یہ تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے۔ آپ کیسے اس کے اندر حد فاصل کھینچیں گے کہ یہ تنقید ہے، یہ تضحیک؟ حد فاصل کیسے؟ تضحیک اور تنقید میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے کہ میں کس چیز کو تضحیک سمجھوں یا میں کس چیز کو تنقید سمجھوں، یا اگر ساتھ میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پر تضحیک آمیز الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو کیا میں اس کو تنقید کے ذمہ گالی تو گالی ہے نا؟ وہ تو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ریگولیشنز تو ہونی چاہیے۔ یعنی ریگولیشن ایک ضابطہ ایک بننا چاہیے، ضابطے کے اندر ہی جو مہذب سوسائٹیز ہیں جتنی بھی وہ موو اراؤنڈ کرتی ہیں۔ یعنی ٹویٹر سے پاکستان میں آیا ہوا ہے، کیا برطانیہ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، یورپ میں نہیں ہے، ہر جگہ پر ٹویٹر ہے نا، تو وہاں پر اس کا استعمال کیا اس طریقے سے ہو رہا ہے جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ فرق دیکھنا پڑے گا۔ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ اوور جوائڈ ہے
یعنی موسٹلی وہ شوخہ پن ان میں آ جاتا ہے. اب یہ شوخہ پن جو ہے کئی دفعہ جو ہے وہ کئی لوگ اس قسم کے, اب دیکھیں گزشتہ روز سوشل میڈیا کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ابھی حالیہ ججز کی لڑائی کے بارے میں بات ہوئی کہ وہ دستوں گریباں ہو گئے اور جو ججز کالونی کے حوالے سے ذکر آیا, اب یہ سوشل میڈیا پر خبر چلی, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے تردید جاری کی ترجمان نے. تو کیا مناسب نہیں تھا کہ جن لوگوں نے یہ شرلی چھوڑی ہے ان کو کم از کم اس چیز کو پہلے اس کی جو ہے وہ ٹھوس معلومات مل لیتے؟ وہ ابھی بھی اپنی خبر پہ قائم ہے؟ یہ خبر نہیں ہے جی, یہ بیسیکلی آئی ڈونٹ نو یہ انہوں نے کیوں یہ بات کی ہے, میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. ہاں ان کے یہ ہاں مطلب وہ تو جو میسج آیا نا حسنیف صاحب, آپ جاری رکھیں بات, لیکن وہ جو میسج بنایا آیا ہے نا تو وہ میسج خود چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہاں سے آیا. جو یہ لڑائی نہیں ہوئی ان کے بیسیکلی آرگومنٹس پر, آج کی بات نہیں ہے, پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے آرگومنٹس کو وہی ٹویٹر جو اس پروپیگنڈا میں ہوا شامل یا اس کو پھیلانے میں سپریم کورٹ نے کلیئرٹی دینی پڑی نا جی, سپریم کورٹ نے کلیئرٹی دی ہے نا. ہاں سپریم کورٹ نے دی ہے نا. نہیں بات یہ ہے کہ ذمہ داری تو ہونی چاہیے, جنہوں نے پھیلایا انہوں نے تھوڑی دینی تھی, تو انہیں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے نا, اس لیے اس کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے, ہر آدمی کو ضابطے کے اندر آنا چاہیے. اچھا صدیق جان صاحب, آپ کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس 5th جنریشن وار کا حصہ تھے, ایک ویریئر تھے, اس کے بعد پھر مجھے یاد آتا ہے جنرل باجوہ صاحب نے ابھی جو شاید مثلا کو ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو سب کچھ بتایا اور پھر ہم نے اپنی پالیسی شفٹ ہو گیا, وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے, تو آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے اور گلے پڑ گئے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک بڑے انفلوئنسر ہیں نا سوشل میڈیا پہ, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری فوج سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ جو ملاقات ہوئی, یعنی وہ میرا خیال ہے کہ 2020 میں آ کے پہلی بار کسی سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, فوج سے ریلیٹڈ کسی شخصیت سے. 2020 سے پہلے میں پاناما سے کور کر رہا ہوں, اور پاناما سے لے کے اور اس کے بعد سے ظاہر اب تک میں کورس کو کور کر رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مجھے فوج نے یہ چیز بتائی تو مجھے پتا چلا کہ کون چور ہے, کون ڈاکو ہے, کون لٹیرا ہے. اچھا آپ ان میں شامل نہیں, جن کو فائلیں دکھا کے بتایا گیا؟ بالکل, مجھے نہ کبھی کوئی فائل دکھائی گئی ہے, نہ ہی میں نے اسٹیبلشمنٹ کی بھیجی ہوئی کسی چیز پہ کبھی کوئی پروگرام کیا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے اگر جو ایک دیکھیں نا پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے نا, میں دونوں سائڈوں کو کہتا ہوں, جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ PMLN سے ادھر سے حکومت سے لفافے لے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, جو دوسرا بغیر ثبوت کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پر ہوتے تو جب اسٹیبلشمنٹ نے پالیسی چینج کی تو اگر ہم ان کے پے رول پہ تھے تو ہم تو ان کے ساتھ چلتے جب انہوں نے پالیسی چینج کی. کہ دیکھیں جنہوں نے کچھ تو نمک حلالی کرتے نا, ہاں ٹھیک ہے, اور بالکل, اور اگر ہم نمک حلالی ریٹ ہی بڑھا دیتے, ہیوی کروا دیتے, اور اگر نمک حلالی ہم نہ کرتے تو ان کے پاس تو ریکارڈ ہوتا نا, جاری کر دیتے بھائی کہ ہمیں یہ انہوں نے پیسے دیے ہیں, ٹھیک ہے, ریکارڈ نہیں رکھتے وہ کہ اب یہ ایکسپیرینس تو نہیں بول رہا. دیکھیں میں تو آج بھی کہتا ہوں, ایک بات میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم پچھلے ایک سال میں اگر آپ ایک لسٹ بنائیں سب سے زیادہ کریٹیسائز جن لوگوں نے کیا ہے ان میں کہیں نہ کہیں تو لسٹ میں ہمارا نام آئے گا نا. تو بھئی اگر ہم نے ان سے کبھی کوئی پیسے نہیں تو کر دینا جاری ہے. نہیں تو وہ یہی تو کہتے ہیں کہ جو ہم نے تیار کیے تھے لوگ 5th جنریشن وار کے, وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے. پھر ہم نے ایک پالیسی شفٹ آ گیا ادارے کے اندر, ان کو ہم نے گریجولی ہم اس جگہ پر نہیں لے کر آئے, یہ ہماری غلطی ہے جناب باجوہ صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں دیکھیں میں نے آج تک اپنی کسی ویلاگ میں, اپنے کسی ٹویٹر پہ کہیں پہ بھی آج تک نہیں بتایا کہ باجوہ صاحب نے جب پہلی بار میرے بارے میں ایک بات کی تھی اینکرز کے سامنے, میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. وہ میرے بارے میں تھی, مجھے دیب بھی نہیں دیتا. میرا خیال ہے امیر عباس صاحب بھی اس میٹنگ میں شیو کرتے ہوئے میری موجودگی میں. اچھا تو پہلی بار, اچھا اس ملاقات کے بعد کیا ہوا کہ مجھے 3 اینکرز نے فوراً کال کی کہ جی ابھی باجوہ صاحب نے آپ کو ذکر, اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. اچھا دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں آج بھی اپنا جو میرا موقف ہے میں اس کے اوپر قائم ہوں. میں نے پاناما کور کیا ہے. بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں, ذرا اس بارے میں بات کریں گے. اب جو فورن فنڈڈ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے اور کیا واقعی وہ فورن فنڈڈ ہی ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتا ہوں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب اس کو ذرا ہم تھوڑا سا اور اسپیسیفک کر لیتے ہیں, کیونکہ جتنا بھی جو اداروں کے خلاف تصدیق آمیز جو ٹویٹس ہوتی ہیں یا سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس سب سے اس کا آغاز تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن اس نے ایک زور پکڑا. اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جب کوئٹہ والا سانحہ ہوا تھا ہیلی کاپٹر والا, اور اس میں جو جنرل سرفراز شہید ہوئے تھے دیگر کے ساتھ, اس وقت بھی جو ایک باقاعدہ طور پہ ٹرولنگ ہوئی تو اس کو بھی ریلیٹ کر دیا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس میں امیر عباس صاحب اب مجھے ذرا سمجھائیں کہ کیا اگر اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمارا کنٹرول نہیں ہے, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہی ڈی پیز یا وہی ساری چیزیں, تو کیا یہ واقعی جو فورن فنڈڈ ہے پروپیگنڈا, یا آپ اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی
اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹو نہیں, یہ اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی, یا یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز میں آج سے 8-10 سال یا 12 سال پہلے جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا شروع کیا, یہ پی ٹی آئی نے کرنا شروع کیا. یہ ایک نیا ٹرینڈ کو سامنے لے کر آئے. ہاں, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر انہوں نے کہیں کوئی بد زبانی پر مبنی ٹرینڈ چلائے, وہ انتہائی گھٹیا ہیں. اگر وہ کسی جرم کے تحت آتے ہیں تو ان کو پکڑیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی ایسا میڈیا سیل کام کرتا رہا ہے جس نے کوئی فوش زبان یا گھٹیا پن استعمال کیا, تو وہ اگر جرم ہے تو وہ جرم ہے. لیکن اس کو تو کم از کم کرٹیسائز نہ کریں کہ انہوں نے ہماری سیاست کے اندر ایک نیا ٹرینڈ متعارف کیا اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک نیا ذریعہ متعارف کیا, اور اس کو دیکھتے دیکھتے پی ایم ایل این خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو ماشاءاللہ ہر کام سے ہی بری ذمہ ہے ان کو, تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ ہم سوشل میڈیا ہی کم از کم ڈھنگ کا بنایا ہے ابھی ڈیجیٹل پیپلز پارٹی, بس یہ ابھی کچھ شروع کیا ہے, وہ شرجیل میمن صاحب نے پوری ابھی شروع کیا. لیکن پی ایم ایل این نے مریم بی بی تو 7-8 سال پہلے اس کے اوپر وہ لے کر آ چکی تھی, اور خود پی ایم ایل این نے آفیشلی اس بات کو ایکسیپٹ کیا آفیشلی کہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں فری لانس لوگ ہیں جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, جو کام کرتے ہیں. اب وہ پیڈ ہیں یا ان پیڈ ہیں, والنٹیئر ہیں, whatever جو بھی ہے. اسی طرس پی ٹی آئی کے بھی ہے. سو ڈیجیٹل میڈیا ہونا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ونگ, یہ بذات خود غلط نہیں ہے نا. ڈیفینیٹلی ہم نے مس یوز سوال یہ کہ آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آتا ہے, اس کو پی ٹی آئی سے ریلیٹ کریں یا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایس پی آر کا ٹویٹ آتا ہے, اس کے نیچے جب پہلے کمنٹس کھلے ہوتے تھے جب یہ رجیم چینج ہوئی لاسٹ ایئر, اس کے بعد آپ دیکھیں جب نیچے کوئی ٹویٹ آتا تھا تو اس کے نیچے آپ نے کمنٹس کھول کے پڑھے ان ٹویٹس کے, کیسی بےہودہ اور بکواسات جو ہے انہوں نے لکھے اداروں کے بارے میں, وہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, عمران خان کے دور میں جب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر تھی اور اس وقت نون لیگ گالیاں دیتی تھی اسٹیبلشمنٹ کو, ڈی جی ایس پی آر کو, آج یہ دے رہے ہوں گے. ان میں اتنی ہمت نہیں تھی امیر, یہ بات مان لینا. کچھ نہیں, ان کا والیوم کم ہے, ایک والیوم بھی کم ہے, اور پلس ایک ایگریشن بھی, وہ ایگریشن نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جو ہے نا سوشل میڈیا کے بیسیکلی وہ یوتھ والا ایلیمنٹ ہے نا, وہ جو ایگریشن ہے وہ ایگریشن نہیں ہے. ایموشنل یوتھ والا ایلیمنٹ ہے. پی ٹی آئی کا کوئی اگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ بدتمیزی بد زبانی کرتا ہے, گالی نکالتا ہے, آپ یقین کریں میں آیت لکھی ہوتی ہے نا, صبح ایک میں ٹویٹ کرتا ہوں, ایک قرآن کی آیت کرتا ہوں, ایک حدیث کرتا ہوں, بیچ میں 3-4 دن اس لیے وہ کرتا ہوں کہ یہ کوئی فرض نہ سمجھے نا, یعنی بیچ میں مس بھی کر جاتا ہوں. لیکن وہ مطلب اگر 100 ٹویٹس میں نے کیے ہیں 100 ڈیز کے اندر, تو میں 80 ڈیز یا 85 ڈیز میں نے وہ ٹویٹس کیے ہوتے ہیں, ایک آیت اور ایک حدیث. اس کے نیچے بھی لوگ ایسے کمنٹس اگر میں کھول دوں ایسی میرے بارے میں نہیں, السلام علیکم لکھے صدیق جان, اور نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں سے 50 جو کمنٹس اگر کھلے ہوئے ہیں تو بیچ میں سے گالیاں نکلی ہوں گی. تو یہ مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اب صدیق جان کا السلام علیکم پہ گالی کون دے گا؟ پی ٹی آئی تو نہیں دے گی. میرا صدیق سے اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو گالی نکالنے کا نہ حق مجھے ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ گالی بریگیڈ کی جس کی بات کر رہے ہیں, میری والدہ ہے, میری والدہ اس کی والدہ ہے. نہیں ایک سیکنڈ, ہم جس گالی بریگیڈ کی بات کر رہے ہیں کیا اس کو آپ پی ٹی آئی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دس از مائی کوسچن ایکچولی. بڑا والیوم کیونکہ زیادہ جو نمبر ہے پریزنس ان کی زیادہ ہے, تو اس میں بڑا چنک پی ٹی آئی کا ہے, اور بڑی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. اسی طرح جس کا جتنا بڑا والیوم ہے, یعنی اس سے کم والیوم نون لیگ کا ہے, مسلم لیگ نواز کو بھی اس کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس سے نیچے اگر پیپلز پارٹی ہے تو ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری لیڈرشپ کو لینی ہے. دیکھیں ان کا کام صرف خود عہدے لینا نہیں ہے, ان کا کام جو ہے نا آپ کی قوم کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے. یہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. دو چیزیں, ایک تو یہ کہ لیڈرشپ کو ذمہ داری لینی ہے, لیکن میں نے خود فواد چودھری صاحب کو بولتے ہوئے یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے کہ ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی کہا کہ جی ہمارا ان پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن کنٹرول آپ کی نہیں ہو, لیکن آپ کی ایک فالوئنگ ہے نا, آپ کی ایک فالوشپ ہے. اب آپ اس کو کم از کم کہہ تو سکتے ہیں نا کہ جی جو میرے ماننے والے ہیں یا جو مجھے چاہنے والے ہیں, جو میرے ووٹر ہیں, جو میرے سپورٹر ہیں, وہ یہ چیز نہ کریں. لیکن مجھے یاد نہیں کہ خان صاحب نے ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہو. لیڈرشپ کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ بالکل میں اس پہ آتا ہوں. میں نا مختصر وقت میں نا 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. طیارے حادثے کا ذکر ہوا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب جن کا ان کا حادثہ ہوا, مجھے بتائیں کہ اس کو تقریباً میرے خیال کوئی 1 سال تو اب ہونے والا ہوگا, ٹھیک ہے, 1 سال اگر ہونے والا ہے, مجھے بتائیں نومبر لاسٹ نہیں اکتوبر, ٹھیک ہے, چلو 9 ماہ ہو گئے, 10 ماہ ہو گئے. مجھے بتائیں ان 10 ماہ میں پوری ریاست کے وسائل آپ کے پاس تھے, پوری ریاست کی طاقت آپ کے پاس تھی, کتنے لوگ آپ نے گرفتار کیے کہ جو اس پروپیگنڈے کو کرنے والے تھے یا ٹویٹس کرنے والے تھے؟ مجھے بتائیں کتنے کنوکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, سب کو پتا ہے کہ وہ ایک بہانہ تھا. اس کو ایک کیونکہ 100 سینٹیمیٹر لوگوں کے اس شہادت کے ساتھ تھے,
ان سینٹیمنٹس کے بیس پہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا مقصود تھا. ایسے ایسے ٹویٹس اٹھائے گئے جن کے 5 فالوور تھے. مجھے بتائیں یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ جو ہے وہ کروڑوں لوگ ہیں جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں, ان میں سے آپ 6 لوگوں کے ٹویٹس اٹھائیں جن کے میں سے میکسیمم کسی کے فالوور 100 تھے, اور آپ نے اس کو پوری جماعت کے اوپر آپ نے وہ لگا دیا. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اوپر یہی ہوتا ہے نا کہ ان کے پیڈ لوگ ہیں. اگر پیسوں سے آپ بیانیاں بنوا سکتے ہیں تو مجھے بتائیں نا, اس وقت نون لیگ کے پاس ہے نا سارے ریاستی وسائل ہیں تو بنوا لیں بیانیاں. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عوام ہے. اچھا ایک چیز کی نا اداروں کو بھی سمجھ نہیں آتی, جہاں بھی میری کبھی بات ہوتی ہے تو میں ان کو ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی منظم ایسا نیٹ ورک نہیں ہے جو گالم گلوچ کرتا ہو, ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں ان کے, تو وہ ظاہر ان میں سے بہت سے لوگ ایک سے بھی ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ لوگ شامل ہیں. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ اس شدت سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں روکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ پچھلے 1 سال میں جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے, الیکشن کی تاریخ جب سے آئی ہے مجھے دکھا دیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 90% کمپین رک گئی ہے, سپریم کورٹ کے خلاف 95% کمپین رک گئی جب سے الیکشن کی تاریخ آئی ہے. جب آپ پورا لوگوں کے چادر چار دیواری کے تقدس پامال کروائیں گے, جب آپ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مروائیں گے. ڈاکٹر اسلان خالد کے گھر چھاپا کیوں پڑا؟ ایک اینکر نے ایک اعلیٰ شخصیت کو کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کون یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کمپین کرتا ہے, اور وہ ڈاکٹر اسلان خالد ہے. اب میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں, اور یہ ایک آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگا. میری کہیں ملاقات ہوئی یہ رجیم چینج کے بعد, رجیم چینج ہوئی رات کو 12 بجے, یہ ووٹ آف کانفیڈنس یہ سارا ہوا اور ووٹ آن نو کانفیڈنس اور شباش بنے. 12:30 بجے ڈاکٹر اسلان خالد کے گھر چھاپا پڑا, اور چھاپا مارنے والی کوئی اور لوگ تھے, ٹھیک ہے, پولیس یا ایف آئی نہیں تھی. ڈاکٹر اسلان کے گھر جب چھاپا پڑا تو میری نا اس سے کوئی 1 ماہ بعد کہیں ملاقات ہوئی بڑی ایک اہم جگہ پہ. انہوں نے کہا کہ سر جی میں نے روزوں کے دن تھے, میں نے کہا میں نے کہا روزے کے ساتھ ہوں. میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈاکٹر اسلان کے ساتھ میری دوستی ہے, میرا بڑا اچھا اس کے ساتھ تعلق ہے. ڈاکٹر اسلان اداروں کے خلاف کمپین میں شامل نہیں تھا. انہوں نے آگے سے مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا جہاں آپ بیٹھے ہیں کل ہی ڈاکٹر اسلان بیٹھا تو ہم نے اس سے معافی مانگی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آپ کا کوئی رول نہیں تھا. اب وہ چھاپا کیوں پڑا تھا؟ ایک اینکر نے کہہ دیا تھا کہ جی یہ سارے کمپین کرنے والا ڈاکٹر اسلان ہے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی کے کہنے پہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ سیدھے جا کے اس کے گھر گھس جانا ہے, اس کی والدہ سے بدتمیزی کرنی ہے, تو پھر کیا صحیح ہے؟ چلیں میں بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی. تو کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے جس طرح سے حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن ہم نے دوسری طرف یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پیمرا, ایک باڈی جس نے الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنا تھا, وہ کس طرح سے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور آج کل کس طرح سے اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کو ریگولیٹ کون کرے گا اگر سوشل میڈیا کے لیے بھی ایک ریگولیٹری باڈی بنانی ہے؟ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو آئی ایس پی آر کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ آتی ہے اور اس پہ بڑی ریزرویشنز ہے. آئی ایس پی آر کے اندر بھی اس چیز کو لے کے بڑا کنسرن پایا جاتا ہے اور بڑا تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی ایسا ہوتا ہے. لیکن پھر سوال دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ سے تو نہیں ہوتا تھا. لیکن اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کو کوئی تیار نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن اس کے ساتھ کیا ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا اس کو بھی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, کیا جانا چاہیے؟ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. لیکن میں پھر کہوں گا, دیکھیں کرٹیسزم, اگر کسی کو کرٹیسزم سے ڈر لگتا ہے نا, وہ پبلک آفس چھوڑ دے, دنیا میں اور بہت سارے کام کر لے. ابھی کنگ چارلز جب بادشاہ بنے برطانیہ کے, وہ اپنے محل سے باہر آتا ہے, اس کے ساتھ ملکہ ہے, ایک شخص اٹھتا ہے, وہ انڈا اٹھا کے کنگ چارلز اور اس کی ملکہ کے منہ پہ مارتا ہے. جرت نہیں ہے برطانیہ میں کسی کی اس کو اٹھا کے لے کر جائے. یہاں میں زبان کھولتا ہوں میرا ٹینٹوا دبا دیتے ہیں. اتنے آپ ڈرے ہوئے کہ تضحیق ہو رہی ہے. اس کے منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تمہیں کنگ, بھاڑ میں جاؤ. یہ یوٹوپین ہے کانسیپٹ جو آپ نے اس ملک میں کولونیل سیٹ اپ بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ نے کہ بات نہیں کر سکتے بھائی. پبلک آفس ہولڈر جو ٹیکس پیئر منی پر سروائیو کر رہا ہے وہ جواب دے قوم کو. اس کے ایک اٹھنے بیٹھنے چال ڈھال پہ ہم تنقید کر سکتے, سوال کر سکتے ہیں. سپٹنگ امیج کے نام سے ایک بڑا سخت قسم کا برطانیہ کے ٹی وی چینلز کے اوپر ایک سٹائر پر مبنی شو چلتا رہا. کوئی برطانوی سیاستدان نہیں ہے, رائل فیملی کو انہوں نے ایسی کی تیسی بخیے دھڑے انہوں نے. نیوز وائٹس کے نام سے اس کے بعد ایک شو, پوری دنیا کے میڈیا کو اٹھا کے آپ دیکھیں. بات کرتے ہیں تضحیق. بھائی کیا تضحیق ہے؟ ہاں کچھ الفاظ ضرور ہو سکتے ہیں, جیسے ایسے نے کہا گالی تو گالی ہے نا بھائی. آپ کسی کو گالی دیں گے وہ گالی آپ کو پڑ رہی ہے. کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ جن کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ایک بلینکٹ کور بنا لیا ہم نے. یہ جتنے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, صدیق کو نہیں اٹھایا, صدیق سمیت بے شمار لوگ اس دور میں چاہے پچھلے دور میں ہو. تو شیل برآمد کرنا تھا, برآمد ہوا, یہ بندہ شیل مار سکتا ہے.
چھپایا کہا تھا یہ بتائیں وہ شیل آپ نے؟ وہ میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا جج صاحب شیل برآمد کرنا ہے، اتنا شیل مارا ہوا ہے یہاں پر اور اتنے شیل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی شیل اٹھا کے اس کے پاس ڈال دیں گے تو آپ اس کو جو ہے نا آج ڈسچارج کریں۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، وہ آج اگر شیل انہوں نے برآمد کرانا ہوتا تو آج وہ برآمد کر کے بھی لے کر آ سکتے تھے۔ تو جج صاحب کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اگلے دن ان کو ڈسچارج کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ مقدمات دیکھیں ریگولیٹری باڈی، اب ریگولیٹری باڈی کو بھی تو کوئی ریگولیٹ کرنے والا ہمارے جو کیمرہ ہے یہ بات کر رہے ہیں نا امیر عباس، میں ان کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ اگر کسی پبلک آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کا ادارہ چل رہا ہے تو پھر آپ اکاؤنٹیبل ہیں، پھر آپ پر بات ہو سکتی ہے اور آپ پر بات ہو تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں بابا رحمتہ کہنے پر ٹھیک ہے اس کو نہال ہاشمی بیچارے کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا بابا رحمتہ، ٹھیک ہے ایسا تو ہوتا ہے، میں نہال ہاشمی کی تقریر دوبارہ سنا بھی نہیں سکتی، صرف بابا رحمتہ نہیں کہا تھا اس نے۔ وہ کرنے کے اس نے کہا جی یہ بت بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا کے زمین تنگ کر دیں گے، آپ کے بچے یہاں پر ہیں، ہم زمین تنگ کر دیں گے۔ تیسری دیکھیں دو کو پبلک گیدرنگ نہیں تھی وہ، آپ یاد رکھیں جو نہال ہاشمی والا بھی تھا وہ بھی اپنا ان کا انڈور میں تھا، تلال والی پبلک گیدرنگ تھی، اور سنو ایسی بات نہیں میڈیا پر آ گئی، اور جو تیسری تھی جو پنجاب ہاؤس میں ان کا اپنا ایک ڈومیسٹک ہم میڈیا پر آ گئی نا، ریلیز ہو میں گئی بیٹھ کر دیکھیں ہمارا جب کوئی پروگرام ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں چلو یہ بات کر لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں، یہ بات کرے گا، آف دی ریکارڈ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ تو تقریر تھی، وہ تقریر تھی، کس کی بات؟ وہ تقریر تھی دانیال کی، نہیں میں دانیال کی بات کر رہا ہوں، میں دانیال کی بات میں تینوں کی بات کر رہا ہوں، ایک کی بات نہیں کر رہا، میں دانیال کی بات کر رہا ہوں۔ دانیال کی جو تھی وہ پنجاب ہاؤس کے اندر ان کی اپنی ایک میٹنگ تھی، پارٹی میٹنگ کے اندر وہ بات کر رہے تھے۔ اچھا جو نہال ہاشمی والی بھی تھی وہ بھی کوئی اوپر کوئی افطاری یا کوئی ڈنر ٹائپ کی چیز تھی جس میں بہت مخصوص لوگ تھے، لیکن ہاں طلال چودھری والی پبلک گیدرنگ تھی، لیکن اس میں کوئی ایسی ڈیروگیٹری ورڈ نہیں تھا جس کے اوپر انہوں نے بلا کر اچھا اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، ایک طریقے سے ریگریٹ شو کر دیا۔ جب ریگریٹ شو کر دیں نا تو آپ نے جوڈیشل ریسٹرین ہوتا ہے، یعنی یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی شاید اختیار ہوتا ہے عدالتوں کے پاس، لیکن وہ ہمیشہ اس کو ریسٹرین شو کرتے ہیں۔ معافی تو سردار تنویر بیچارے نے مانگی، اب دیکھیں سردار تنویر الیاس کے ساتھ، اچھا لیکن ہم اس بیچارے کو جس دن وہ پیش ہوا اس کے اوپر کوئی چارجز فریم نہیں ہوئے، اچھا اس سے کوئی رپلائی نہیں لیا، شوکاز نہیں ہوا، اس سے کوئی رپلائی نہیں لیا اور اس کو نائل کر دیا 2 سال کے لیے۔ اس عدالتوں کے معاملے سے باہر نکل کے مجھے ایک بات بتائیں، سوشل میڈیا کو آپ نے کہا کہ ریگولیٹ ہونا چاہیے، کیسے ہوگا ریگولیٹ؟ پیمرا ٹائپ کی ایک باڈی بنا، ایک ویسے تجویز میں سوری آپ ایک میری تجویز ہے، اگر یہ ڈویبل ہے پاکستان کی حد تک، اگر یہ باہر پلیٹ فارمز کے سارے باہر کے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا پاکستانی گورنمنٹ ان کے ساتھ کروا سکتی ہے یا نہیں، فیک آئی ڈیز بنوانا اگر ہم چھوڑ دیں، اگر میں سوشل میڈیا پہ ہوں اور میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ اگر وہاں بیٹھا ہوں اور میری جگہ پہ میں نے کسی اور کی تصویر لگا کے اور فیک نام کے ساتھ فیک ای میل آئی ڈیز کے اوپر اگر میں چلا رہا ہوں، اگر یہ چیز رک جائے تو 95% میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کنٹرول ہے۔ کیسے پراکسیز لگا کر وہ کہاں سے اپنی لوکیشن شو اگر اس کو وہی پاسبل اگر ٹیکنیکلی یہ پاسبل ہے، جب موبائل انٹرنیٹ کمیونیکیشن آ گئی نا، اب اس میں ایک آدمی کو لیپ ٹاپ بھی نہیں چاہیے، فکس مشین بھی نہیں چاہیے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وائرلیس ہے، پراکسی اس نے آن کی ہوئی ہے، اس کی لوکیشن آ رہی ہے، کینیڈا کی آ رہی ہے، چاہے میکسیکو کی آ رہی ہے، اب آپ اس کو میکسیکو ڈھونڈتے رہیں گے، بیٹھا وہ ہوگا یہاں پر پنڈی کے اندر کس جگہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں تو ہیں، مطلب اس کے اوپر ریگولیشن سے زیادہ آپ نے جو ہے نا بیسیکلی کسی لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یعنی غلط ان کو بتائیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے اور یہ آپ کے اوپر جو ہے آپ اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک برا کام کر رہے ہیں، ایک کرائم کمٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو پھر یہ ایسے سزا سے زیادہ احساس، دیکھیں یہ تو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، یا تو مذہب کو لے کر آپ دیکھ لیجئے کہ اگر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اگر لوگ اس چیز سے ڈر جائیں کہ جی آپ جو کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے، تو پھر تو دنیا میں غلط ختم اور برائی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ عمران خان نے یہ کیا ہے تو اس سے پہلے بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ کیا کیا ہے، جو خان کے ساتھ 1 سال میں ہوا ہے، جنرل باجوہ کا بھی تو پھر خان صاحب اب جنرل باجوہ اگر آرمی چیف ہیں تو ان کو پھر شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ میں بریک لے لیتی ہوں۔ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جی جو تضییق آمیز یا زہریلا پروپیگنڈا یہ سب ساری چیزیں، ایک اور چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کیریکٹر اسیسینیشن، دوسرا یہ کہ الزامات کی بھرمار، مطلب آپ نے بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی چیز کے، اس نے پیسے لیے تھے، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس کو ہم نے وہاں دیکھا تھا، اس قسم کے جو الزامات کی بھرمار ہے، کیا اس سے بھی چھٹکارا مل سکتا ہے؟ اور اس کے جو وکٹمز ہیں وہ میرے خیال ہے یہاں پر سیاستدان تو اپنی جگہ جو ہیں سو ہیں، وہ اپنے کیے بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جرنلسٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اس پر بھی کیا کوئی بات ہو سکتی ہے اور کوئی اس پہ بھی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔
ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہم ریگولیٹ کرنے کی بات تو ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کو, لیکن اس کے ساتھ ایک سائبر کرائم بل بھی ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن وہ کتنا فعال ہے اور کیا جو سائبر کرائم بل ہے کیا وہ کور نہیں کرتا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی نے خلاف کر دیا, کسی نے تصدیق کر دی, کسی نے پروپیگنڈا کر دیا, کہ جو ہمیں رات میں ڈالے لا کے اٹھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سائبر کرائم بل تو ہر شہری کے تحفظ کے لیے ہو سکتا ہے نا, وہ صرف کوئی صحافت یا فوج یا کسی ایک ادارے, نہیں میں وہ سوشل میڈیا یوزر سوشل میڈیا کے استعمال ظاہری بات ہے. لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے, آپ ایف آئی اے سے جن لوگوں کو ایف آئی اے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے, اگر آپ کے ساتھ آج کوئی سوشل میڈیا پر کوئی جرم سرزد ہو آپ کے خلاف, آپ کل ایف آئی اے میں شکایت درج کریں اور پھر اس کے اوپر پروگرام آپ نے کر کے بتانا ہے کہ کتنے سال کے بعد ایف آئی اے نے آپ کی سنوائی کی ہے. ہماری ہی کولیگ, ہماری اینکر شفا یوسف زئی, شفا کو لیں کسی دن پروگرام میں پوچھیں کہ شفا کے خلاف ایک صحافی نے جو زبان استعمال کی اور وہ پھر ایف آئی اے میں گئیں, تو ریلیف ملا ہے آج تک ایف آئی اے سے. لیکن جہاں پھر اسٹیٹ نے ایف آئی اے کو استعمال کرنا ہوتا ہے, اسی سائبر کرائم بل کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے سیاسی مخالفین کو مارنے کے لیے, ٹھوکنے کے لیے, وہاں پہ ادھر کوئی ٹویٹ ہوئی اعظم سباتی اندر 75 سال کا, ادھر 80 سال کے امجد شیب نے کچھ بولا اندر, ادھر شاندانہ گلزار نے بات کی سیڈیشن اندر. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یہ ہے بیسیکلی وہ میلیفائڈ یوز. قوانین کا استعمال جب سٹیٹ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کرتی ہے تو وہاں سے پھر وہ قوانین متنازع بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک عام شہری کو جب وہ قوانین پروٹیکٹ نہیں کرتے, اس کی چادر, چار دیواری, عزت, فلانا ڈھمانا, ناموس اور اشرافیہ ان کو اپنے لیے استعمال کرتی ہے, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ قوانین تو بنائی آپ نے اپنے تحفظ کے لیے تھے, لوگوں کے تحفظ کے لیے تو نہیں ہے. آج میں اگر ایک ٹویٹ کر دوں تو جس کو وہ پسند نہیں آئے گی وہ ٹویٹ, جیسے پہلے حسن یا صدیق کہہ رہے تھے, نیچے اتنی گالیاں ہوں گی, میں ان لوگوں کے خلاف اگر صبح چلا جاؤں مجھے ریلیف ملے گا؟ نہیں ملے گا ریلیف. ایف آئی اے کا قانون یہ کہتا ہے. میں نے خود ڈی جی ایف آئی اے جو سابق تھے انہیں اپنے پروگرام میں لے کے سارا اس کا پروسیجر سمجھا. ایف آئی اے کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آج آپ کسی کے خلاف کمپلینٹ کریں تو 3 مہینے لگیں گے کم از کم اس شخص کے اریسٹ تک. 3 مہینے. یہاں ان 12 مہینوں میں ادھر ٹویٹ ہوئی ساتھ ہی ایف آئی اے پہنچ جاتی ہے. محسن بیگ والا دیکھیں کہ وہ ابھی اس کی ایف آئی آر ہی بعد میں ہوئی ہے, پہلے گھر پہنچ گئی تھی پولیس گرفتار کرنے کے لیے, اور پھر وہ آگے سے وہ جیب ان کے گھر کے اندر گھسے, وہ آدمی وہ بھی آگے سے لڑ پڑا, اور دیکھیں کہ وہ اس نے فائٹ کیا. ایوب صاحب کتنے سادے ہیں, نہال ہاشمی صاحب کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی بات تھی ذرا سی, اور اب محسن بیگ صاحب کا بھی وہ جو پسٹل نکال کے وہ فائر کرنے لگے, گھر کے اندر گھس گئے تو سیلف ڈیفنس کے لیے میں نے بھی رکھا ہوا ہے, سادے کپڑوں میں آئیں گے تو میں بھی کروں گا یہ کام. دیکھیں جی میرے پاس لائسنس پسٹل ہے, میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے, میری بیگم بچے میری بہو گھر بیٹھی ہوئی ہے, تو خدا نہ خواستہ کچھ سادہ الفاظ میں کوئی بندہ آئے گا تو میں تو پسٹل نکالوں گا, میں تو سیلف پروٹیکشن کے لیے رکھا ہوا ہے. کتنے بندے اٹھائے گئے پچھلے 1 سال میں, یہاں تو کوئی 200-250 لیکن ایک بات اور ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا, جس طریقے سے ایکشن ہوا تھا وہ درست تھا. لیکن آپ کو پی ٹی آئی کے پورے دور میں ایک ایگزامپل یہ ملتی ہے, جو آپ کو ریسٹ کیا وہ تو قابل مذمت تھا. میں تو پی ٹی آئی کے پورے دور میں صرف محسن بیگ کی ایک ایگزامپل ملتی ہے, میرا خیال ہے یہ والا ایک زیادہ نوعیت کی تو ایک ہی ہے نا, اس والی جو زیادہ سنگین نوعیت کی. نہیں اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کی ابڈکشن اور طریقے سے اپنی وائف کو ڈراپ کیا اس نے, تو وہیں سے اس کو ویگے ڈالے میں اٹھا کے جناب لے گئے اسکول کے بعد. اب اسد نور کے بھی جن کا ذکر کر رہے تھے شفا والا, وہ ٹیک اپ کروائے نا, اسد نور بھی گھر میں گئے. یار کون کرتا ہے آپ کو پتہ ہے نا, تو نون لیگ تو انقلابی ہیں, وہ پھر اس کے جب گھر میں گئے مریم نواز صاحب کو, اچھا آپ کو بتاؤں اس میں سب سے زیادہ جو مار پڑی ہے نا وہ اسد نور کو بہت مار پڑی تھی. اسد کو بہت زیادہ مریم نواز صاحب اس وقت گئی تھی, مولانا گئے تھے, ساری پی ٹی ایم گئی تھی, ٹیک اپ کریں جنہوں نے مارا, بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے, بالکل ٹیک اپ کرنا چاہیے, سارا معاملہ ٹیک اپ ہونا چاہیے. مریم نواز صاحب آپ کے اس کے اوپر اتنا رپلائی یا تو مجھے بناتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان, تو میں یہ سارے معاملات ٹیک اپ کروں گا, انہیں کہتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر اتنا تو رسپونڈ کرتی ہیں مریم صاحب, میں تو خود کبھی کو مسئلہ ہوگا تو آپ سے ٹویٹ کرواؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, اتنا وہ آپ کے ٹویٹر کے اوپر رسپونڈ کرتی ہیں تو آپ کریں نا ٹویٹ مریم نواز صاحب کو کہیں نا. ویسے عمران خان صاحب کیوں نہیں رسپونڈ کرتے یار؟ عمران خان تو آج کل عمران خان تو آپ اقتدار میں دوبارہ آئے گا تو اس سے ہم پوچھیں گے نا کہ 3.5 سال جو آپ نے بعد میں کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہیں, آپ نے سیکھا ہی نہیں کیا. کے زمانے سے مریم کر رہی ہیں. نہیں مریم نواز صاحب کیوں نہیں کرتے؟ مریم نواز صاحب لاپتہ افراد کے پاس کتنی بار گئی ہیں آپ؟ جی کتنی بار گئی لاپتہ افراد کے پاس جو وہ ہر دوسرے دن پہنچ جاتی تھی؟ چلیں اب اس پہ واپس آ جائیں. اب میں جو اس سے بات کر رہا ہوں نا, ایک تو ہو گیا کہ آپ جو ہیوملیشن ہو رہی ہے, مطلب آپ کسی کی تصدیق کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. پھر میلیفائڈ یوز جس طرح سے امیر عباس سے نے بھی کہا,
ڈیفیمیشن. اب جب آپ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے لگتے ہیں، جب 3 مہینے میں جو اتنا ڈیمیج ہو گیا اس کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو الزامات لگ جاتے ہیں، جو کیریکٹر اسیسینیشن ہو جاتی ہے. وہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم اوور آل سسٹم کولیپس ہے نا، کرپٹ ہے. کے پی کے اندر جو ریئل چیلنج ہے پی ٹی آئی کو، وہ پی ٹی ایم دے گی آندھا الیکشن میں. یہ بھی بتا دوں، پی ٹی ایم پی ٹی ایم نہیں، پی ٹی ایم دے گی. پی ٹی ایم کو تو امیدوار نہیں ملنے میں. اچھا اب وہ تو خیر وقت بتائے گا نا، الیکشن ہوں گے تو. یہ تو آپ کی اپنی بات ہے. پہلے اب یاد سارے ووٹنگ آپ نے ڈالنی ہے اب ٹویٹر سے، تو پھر تو شاید مل جائے گی. اچھا لیکن ابھی سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم بات اور طرف لے گئے ہیں، اپنی وہ برے ہیں یہ برے ہیں. سیاستدان ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنے معاشرے کی. مجھے تجاویز چاہیے آپ لوگوں سے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں صدیق جان سے کہ صدیق جان کوئی ایسا چیز آپ بتائیں کہ آپ کی ایک فالوئنگ ہے. آپ اگر ایک ڈاٹ بھی ڈال دیں نا ٹویٹر پر تو لوگ اس کو ریٹویٹ شروع کر دیتے ہیں. میری بھی ایک فالوئنگ ہے، کم ہے، میں بھی کر دوں تو میرے جو ڈائی ہارڈ فالوور ہیں وہ فالو اس کو کریں گے، ریٹویٹس کریں گے. تو ہماری بحیثیت مطلب حسن ایوب جس کے چلیں 150 فالوور ہیں، ان کو اگر میں اصلاح کر سکتا ہوں تو اسی طرح ہر بندے نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. صدیق جان انفلوئنسر اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے، میں نے اپنا کرنا ہے، امیر نے اپنا کرنا ہے، نادیہ آپ نے اپنا کرنا ہے. ہم سب اپنا جب اپنا کردار ادا کریں گے تو اوور آل مجموعی طور کے اوپر جو ہے نا وہ معاشرے میں بہتری آئے گی. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر خالی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. تجویز یہ ہے کہ اس کو اپنا خود اصلاح کریں، پھر حکومت ذمہ دار نہیں ہے، پھر میں بھی ذمہ دار ہوں اس غلطی کا. جو معاشرے میں جو غلط ٹرینڈز بن چکے ہیں اس کی ذمہ داری میرے اوپر بھی آئے گی. میرا خیال ہے ایف آئی اے کے قوانین کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایف آئی اے کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ایف آئی اے سے 2 نمبر کام مت لیں. ایف آئی اے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال مت کریں. ایف آئی اے کا جو مینڈیٹ ہے اس کو فیئرلی آبجیکٹیولی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جو اس کا سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرنے دیں. اگر ریاست اس کو اپنے استعمال سے فارغ کرے گی تو وہ لوگوں کے لیے کوئی کام کرے گا نا. ریاست تو اس کو اپنے استعمال میں لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ ہی میں تھے نا پرائڈ آف پاکستان، آپ کو بھی ملا تھا. آپ کی سجیشن؟ میری سجیشن بڑی، میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں، کرنا یہ چاہیے کہ جو کریڈیبل صحافی ہیں 20-25 جن کو سارے مانتے ہیں کہ یار جیسے مظہر عباس صاحب ہیں، اس طرح کی شخصیات جو ٹھیک ہے 20-25 صحافی لیں. انسانی حقوق کی جو جنون تنظیمیں ہیں جو واقعی انسانی حقوق پہ کام کرتے ہیں ان کے نمائندے لیں. ہر پولیٹیکل پارٹی سے 2-2 3-3 نمائندے لیں. ان سارے یہ بیٹھیں 70-80 لوگ بیٹھیں، یہ کچھ معیارات طے کر کے کچھ قوانین پہ سارے کنسنسس کریں کہ یہ معیارات ہیں، یہ چیز ہے، یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے جو جائے گا وہ غلط کرے گا اور اگر اس پر کارروائی ہوگی تو ہم سپورٹ کریں گے اس قانون کو نافذ کر کے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل آپ کی ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا اپنا ماننا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی یہ ذمہ داری لینی پڑے گی. جس دن اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ ٹرولنگ آپ نے نہیں کرنی، میں نہیں مانتی کہ خان صاحب کے جو ڈائی ہارڈ فینز ہیں وہ اس پہ ٹرولنگ کر رہے ہوں گے، یا ایون دو سیم کیس پی ایم ایل این ہو گئی یا پیپلز پارٹی کے لیے تو خود ہی بتا چکے ہیں امیر عباس صاحب کہ وہ ابھی فی الحال کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی. اینی ویز تھینک یو ویری مچ امیر عباس صاحب، حسن ایوب صاحب، صدیق جان صاحب. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.